اللہ 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 کہ مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام تھا ذوالنون مصری۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک رقاصہ تھی، نچنیا وہ ناچتی تھی، اور وہ ڈانس میں ناچنے میں اتنی مہارت اس کو ہو چکی تھی کہ وہ رقاصہ جو ہے وہ مصر کی سب سے بڑی ڈانسر نچنیا بن گئی تھی۔ مصر کے نوجوان چھوکرے لڑکے اس کے ناچ کو دیکھنے کے لیے پوری رات اس کے گھر جاتے، دولت لٹاتے۔ مصر کے کچھ شریف لوگ تھے، ان لوگوں کو خیال ہوا اگر اسی طرح یہ رقاصہ ناچتی رہی اور ہمارے لڑکے جاتے رہے اور پرابلم میں آتے رہے تو بڑی تکلیف ہوگی، کوئی ہم بچوں کو سنوار نہیں سکیں گے، بچے مسائل میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کمپلین لے کر حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھو پہلے کے بوڑھے بھی کتنے اچھے تھے، یا پہلے کے جو بڑے لوگ سرپرست بھی کتنے اچھے تھے۔ اگر جوان بگڑتے تو بڑوں کو اس کا احساس رہتا۔ معاف کیجئے گا، آپ کے سٹانہ کے لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن عام شہروں کی بات کرتا ہوں کہ آج بڑے کیسے نماز کی دعوت دیں گے یا سدھارنے کی دعوت دیں گے؟ جب باپ خود روزانہ داڑھی مڑا کے گٹر میں پھینکتا ہے تو بیٹے کو کس منہ سے کہے گا کہ داڑھی رکھ؟ جب باپ خود فجر میں سوتا پڑا رہتا ہے تو بیٹے کو کس منہ سے کہے گا کہ نماز کو جا؟ ذرا بات تو یہی ہے، جب باپ خود جو ہے وہ فلم دیکھتا ہے رات کے 12 بجے تک تو پھر وہ بیٹے کو منع کیسے کرے گا؟ بلکہ آج جوان بیٹا اور بڈھا باپ بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، اور قریب میں پوتا بھی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی تین نسلیں برباد ہو رہی ہے، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں ذرا غیرت سے کام لو۔ ایک وقت وہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹا پلٹی مار کے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن آج تو پوتا بھی ناچ رہا ہے، دادا بھی بیٹھا ہوا ہے، جوان باپ بھی ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شرافت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو سنواریے، اپنے بچوں کو سدھاریے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کیجئے، کیونکہ یہی آپ کے بچے ہیں جو آپ کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر نوجوان غلط راہ پہ جا رہے ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ جوان کیسے سنوریں گے؟ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے سٹانہ میں موجود ہے۔ ہمارے نوجوان علماء کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، جوڑو ان سے، اجتماع میں بھیجو، قافلے میں بھیجو، تاکہ آپ کے نوجوان سنورے۔ اور اگر بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، الحمدللہ یہاں پر دارالعلوم موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس پہ بھیجیں۔ آج آپ کی سوچ بنی ہے مالیگاؤں سے بچوں کو بلا کے پڑھاؤ، ناسک کے بچوں کو بلا کے پڑھاؤ، دیولا کے بچوں کو بلا کے پڑھاؤ، اچھی سوچ ہے۔ ارے دوسروں کے بچوں کو بلا کے پڑھاؤ گے، تم اپنے بچوں کو کب پڑھاؤ گے؟ تمہارے بچے کب پڑھیں گے؟ مالیگاؤں کا بچہ آئے گا، پڑھ کے چلا جائے گا، تمہیں کیا ملا؟ سٹھانہ کے سنیوں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ علماء اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے مدرسہ ہے، کیا تمہارے گاؤں کا کوئی ایک بچہ بھی بہترین عالم بنا سکے ہو؟ تم صرف چندہ دے کر چھوٹ جانا چاہتے ہو؟ ہمارا مذہب بوریوں کا مذہب تھوڑی ہے کہ پیسے دے دو جنت میں چلے جاؤ۔ پیسے بھی دو، اپنی اولاد بھی دو۔ دوسرے کے بچے کو حافظ بنانا ہے، اپنے بچے کو نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا بچہ حافظ بنے گا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وکیل نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا؟ سنی دعوت اسلامی آج سے 200 سال، 300 سال، 500 سال پیچھے تمہیں لے جانا چاہتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا آج بچہ حافظ بن جائے تو ہم اسے صرف مولوی اور امام بنانا چاہتے ہیں؟ بچہ حافظ ہو کر ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے۔ ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وکیل بھی ہو، حافظ بھی ہو، وہ کورٹ میں وکالت کرے، اذان ہو جائے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھائے۔ وہ دور آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، بالکل ہے۔ نہیں پتا دلی کی جامع مسجد میں وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا جو سال بھر تک اورنگزیب کی شکل میں ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، اور رمضان
शरीफ में तरावी खुद पढ़ाता था। तो जब बादशाह तरावी पढ़ा सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं पढ़ा सकता, वकील क्यों नहीं पढ़ा सकता, टीचर क्यों नहीं पढ़ा सकता, इंजीनियर क्यों नहीं पढ़ा सकता, जज क्यों तरावी नहीं पढ़ा सकता? क्या फजल खैर आबादी ने तरावी नहीं पढ़ाई? हिंदुस्तान के जज थे, चीफ जस्टिस थे वो। क्यों अपनी तारीख को क्यों भुला दिया है तुमने? मैं ये नहीं कहता कि बाहर के बच्चों को ना पढ़ाओ। हमने हमारे दारू में, हमारे गांव में, ये हमारे नाजिम साहब बैठे मदरसा संभालते, 70-72 बच्चे हमने कह दिया है शहर के बच्चों को पढ़ाई। मदरसा पढ़ा चलाना है ना, अपना घर थोड़ी चलाना है। मदरसा ताजमहल थोड़ी है कि उसको शो करेंगे आप कि देखो हमारे इतने बच्चे। अपने इलाके पे मेहनत करो, अपने गांव के बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे यहाँ के बच्चे अगर 30-30 साल के हो गए, उन्हें गुस्ल नहीं याद है तो जिम्मेदार कौन है? उन्हें बाप की मौत पर नमाज़े जनाजा नहीं आती, जिम्मेदार कौन है? पूछो, खड़े करो नौजवानों को। कितने जवान हैं जो नमाज जनाजा की दुआ जानते हैं, और जो जानते हैं तो कितने मखरज के साथ पढ़कर सुना सकते हैं? गौर करो मेरे भाइयों, मरना है, गौर करो, होश से काम लो, जोर से काम मत लो। नक्शा बदलो, तब्दील करो अपने आप को। हमारे यहाँ 60% से ज्यादा बच्चे अपने शहर के, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फारिग हो रहे हैं, एक एक बैठक में कुरान सुना रहे हैं। इस कदर मेहनत